تو پھر ملک کے معاملات نہیں چلتے۔ آج افسر جب بھی کوئی فائل آتی ہے وہ بات تو شاید مذاق میں کرتے ہوں، ہوتی سنجیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں سمری میں میرے وکیل کی فیس بھی اس کے اندر لکھ دیں کہ جب مجھ پہ کیس تو خواجہ نویس صاحب کو جو فیس دینی ہوگی وہ بھی اس کے اندر شامل ہو۔ یہ آج ملک کے معاملات ہیں۔ حالانکہ خواجہ نویس صاحب ہم سے کوئی فیس نہیں لیتے، یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ ذکر کر دوں کہ ان کی مہربانی ہے۔ اور یہ ہمارا جو نیب کا تجربہ ہے یہ ابھی 23 سال میں محیط ہے۔ میں اور خواجہ صاحب 23 سال سے مختلف عدالتوں میں ہم پیش ہوتے رہے ہیں، اور نیب کے جو چند پہلے کیس بنے تھے ان کے اندر بھی ہمارا ہی کیس تھا۔ تو ہمیں تو کوئی وہ سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کی تھوڑی برداشت کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کر ان افسران کو، اس ملک کے صنعت کاروں کو، ان لوگوں کو جو اس ملک کی خدمت کرتے رہے، جو اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں، آج وہ سال ہر سال ان نیب کی عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ وہ معاملات ہیں۔ اگر نیب کے پاس کچھ ہے تو کیس چلائیں اور معاملے کو ختم کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، معاملے کو ختم کریں۔ جب ابھی یہ بات ہو رانے کو گرفتار کیا جا رہا ہے، میں اس میں بھی کہتا ہوں کہ گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کیس بنائے ہیں، تفتیش مکمل ہے، چالان پیش کریں اور کیس کو چلائیں تاکہ عوام کے سامنے حقائق آ جائیں۔ ہم پہلے جو میرے اوپر نیب کا کیس تھا، میں اور خواجہ صاحب 9 سال عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، کوئی اور نہیں آتا تھا۔ آج 4 سال ہو گئے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، لیکن اس کے اثرات جو ملک کے معاملات پر ہوتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جو کسی کے ذات پر یہ خاندانات ہوتے ہیں کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ جسٹس جاوید اقبال کو جواب ان باتوں کا دینا پڑے گا۔ مجھے ان کا نام لیتے ہوئے کوئی اچھا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب تک اس آدمی کا احتساب نہیں ہوگا، جب نیب کے حقائق عوام کے سامنے نہیں آئیں گے تو ملک کے معاملات نہیں چلیں گے۔ تبدیلی ہوا، وہی 1 سال پرانا کریکٹر ہے، یہ ابھی بھی چل رہا معاملہ اسی طرح؟ دیکھیں، کریکٹر کی بات نہیں ہے، یہ ایک ادارہ جس کی بنیاد ہی خراب ہے۔ آپ وہاں فرشتوں کو بٹھا دیں وہ کام غلط ہی کریں گے۔ خواجہ صاحب بھی اتفاق کرتے ہیں تو صحیح۔ عبادی صاحب، جو لوگ سننا چاہتے ہیں آپ سے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کا حصہ آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ مریم نواز صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، معاملات آپ کے طے ہو گئے، کیا ایک ون لائنر بتا دیں، آپ مریم نواز کی قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں نون لیگ میں؟ آپ کے سوالات پچھلی دفعہ آپ نے کیے تھے۔ میں 35 سال سے نون لیگ کے ساتھ ہوں، یہ میری جماعت ہے اور یہاں سے میں گھر ہی جاؤں گا۔ میں نے کبھی سیاست میں نہ کسی عامر کو قبول کیا ہے نہ کسی اور کو قبول کیا ہے۔ میرے لیڈر نواز شریف صاحب، میرے کوئی معاملات مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہیں، میری کوئی تحفظات نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا تھا، 31 سال تک بغیر عہدے کے تھا۔ مجھے 2019 میں اپوزیشن میں یہ ذمہ داری پارٹی نے سونپی، میں نے نبھائی ہے۔ لیکن جب پارٹی میں ایک جنریشنل چینج آتی ہے تو پھر یہ سب سے بہتر فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی نئی لیڈرشپ آئے اس کو موقع دیا جائے کہ وہ کام کر سکیں۔ تو میرا بھی یہی فیصلہ ہے، میں جماعت کے ساتھ ہوں۔ جو مشاورت، جو مدد، جو ذمہ داری وہ جماعت سونپے گی اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں۔ اچھا شاہد صاحب، آپ جب میڈیا سے بات کرتے ہیں آپ احساس دلاتے ہیں ملکی حالات کا، کیا ان کو احساس نہیں ہوتا جنہوں نے آپ کو موقع دیا کہ اگر آپ حکومت بنا سکتے ہیں تو بنا لیں، آپ نے حکومت بنا لی، وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے ہوگا؟ اسمگلنگ ویسے ڈالر باہر روز کی بنیاد پہ کروڑوں ڈالر باہر جا رہے ہیں، گندم اسمگل ہو رہی ہے، چینی اسمگل ہو رہی ہے، آٹا اسمگل ہو رہا ہے، ہر چیز اسمگل ہوئے جا رہی ہے، وہ کیوں نہیں روکتے؟ دیکھیں، یہ کسی نے موقع دینے والی بات نہیں ہوتی۔ عدم اعتماد ہوا، اس کے بعد 2 رائے تھی جماعت کے اندر کہ حکومت بنائیں یا نہ بنائیں۔ یہ رائے حاوی ہوئی کہ حکومت بنے، حکومت بن گئی ہے۔ موقع یہاں کوئی نہیں ملتا، یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے، عوام کے ہم نمائندے ہیں۔ جو ملک میں ہو رہا ہے، جو خرابیاں ہیں جن کا آپ نے چند کا ذکر آپ نے کیا ہے، یہ خرابیاں موجود ہیں، یہ آج کی نہیں ہے، اس حکومت کی وقت کی نہیں ہے، سال سے چلی آتی ہیں۔ لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اب بات انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ اگر ہم اپنے معاملات کی درستگی نہیں کریں گے تو پھر ملک کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے۔
جہاں پر آج جس نہج پر ملک کے حالات پہنچے ہیں اس کے اندر سب ذمہ دار ہیں، سیاستدان بھی ہیں، جج بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اب درستگی بھی سب مل کر کرنی پڑے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کے معاملات آئین کے دائرے سے باہر چل رہے ہوں، ملک کے معاملات کے اندر مداخلت ہو، ایک غیر آئینی مداخلت ہو، آئین کے دائرے کے اندر رہیں، ملک کا معاملہ چلے گا۔ آپ باہر جائیں گے ملک کے معاملات خراب ہوں گے، اور سب سے اس کی بڑی نشانی ملک کی معیشت ہوتی ہے۔ اور آج جس نہج پر ہماری معیشت ہے یہ ایک بڑا خوفناک معاملہ ہے، اور اس میں سب کو مل کر ان معاملے کو درست کرنا پڑے گا۔ اچھا سیاست میں بسم اللہ بھائی صاحب وہ سوال ریپیٹ ہوتا ہے معذرت، جی پھر ریپیٹ کر دیں آپ جو سننا چاہتے ہیں بتا دیں، میں وہی کہہ دوں گا۔ ہو گئے کیا؟ بہن بھائی جی کی ملاقات ہوئی ہے؟ میرے بھائی، میرے کوئی تحفظات نہیں ہے، کوئی تحفظات نہیں ہے۔ مریم صاحبہ نے کہا میں آپ کے گھر آؤں گی، میں اس دن لاہور میں تھا، جب میرا لاہور کا دورہ آیا تو میں ملاقات کے لیے چلا گیا مسلم لیگ ہاؤس میں، اکثر جاتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی تحفظات نہیں ہے وہاں، کوئی تحفظات کی بات نہیں ہوئی۔ پارٹی معاملات پر گفتگو ہوئی کہ کیا پارٹی کے معاملات ہیں، ان کو کیسے چلانا چاہیے، کیسے درست کرنا چاہیے۔ تو میں نے جو میرا تجربہ ہے ان کے سامنے رکھ دیا، اور یہ گفتگو ایک دفعہ کی نہیں ہوتی، جاری رہتی ہے۔ پچھلے 4 سال سے میری اور مریم صاحبہ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور لوگوں شہباز صاحب سے بھی ہوتی ہیں، میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہوتی ہیں، اور پارٹی کے معاملات ہی ڈسکس ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی ناراضگیاں سیاست میں نہیں ہوتی، سیاست میں تحفظات نہیں ہوتے، رائے کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھا بھائی صاحب ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا، بعد میں اچانک ملتوی کر دیا گیا۔ سیاست میں کوئی انا تو نہیں ہوتی، پہلے بھی سیاستدان آپس میں ملتے ہیں، تو کیا آپ میاں شہباز شریف کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ سیاست میں تھوڑا سا یہ ہارمونی پیدا کرنے کے لیے چلے جائیں عمران خان کے پاس ملنے کے لیے؟ میاں صاحب نے سب کو دعوت دی تھی، سب کو دعوت دی تھی اس اجلاس کی۔ جب آپ کا رویہ یہ ہو کہ میں ملک کے معاملات میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتا ٹیبل پر، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف بطور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے گھر گئے تھے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ اسی طرح ہی سیاست چلتی ہے۔ اگر ابھی بھی ضرورت ہوئی، میں سمجھتا ہوں شہباز صاحب کوئی ان کو اس میں دو رائے نہیں ہوئی، اٹھ کے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عباسی صاحب ایک سوال کا جواب